سب سے پہلے میرے تمام دوستوں بھائیوں، میرے معززین قابل گراں قدر دوستوں، میں یہ ویڈیو اپنے تمام گروپ میں جتنے بھی میرے بھائی دوست نے شمولیت اختیار کی ہے، میں فیس ٹو فیس ان کے سامنے ان کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے یہ بھیج رہا ہوں۔ تو بھائی جان، میں عبدالرزاق کسرانی فرام نالا سے۔ امید ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے چاہنے والے ہمارے اس ٹرسٹ کے اندر جن جن بھائیوں نے اپنے خدمات سر انجام دیے ہیں یا دے رہے ہیں، یا جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کی ہے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میں بلکہ ہماری پوری ٹیم، بلکہ پوری امت مسلمہ ان کے اس گراں قدر محنت کو انشاءاللہ تاریخ رہتی دنیا تک یاد رکھے گی، اور انشاءاللہ جس طرح وہ چمکتے چہرے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح ان کا نام تا دیر سلامت، ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رہے گا، اور ان کا نام جو ہی چمکتا رہے گا۔ تو مختصر سا ایک ویڈیو ہے میرا۔ اس مختصر سے ویڈیو کے اندر میں 2-4 باتیں کوشش کروں گا کرنے کی، اور میں کوشش کروں گا اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، تاکہ وہ مایوس نہ ہوں، میں ان کے ساتھ یہ باتیں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جان، ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار یہ کام ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اسے، ہم کل کر لیں گے، یا اسے آپ مطلب جس طرح ہم اکثر چیزیں کہتے ہیں کہ ہم کل کر لیں گے۔ سر، جو چیز ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، جو جس بات پہ ہم نے کہہ دیا کہ اسے ہم کل کر لیں گے، یہ سمجھ لیں ہم نے پلان بی لے لی ہے۔ جس چیز میں ہم نے پلان بی لے لیتے ہیں سر، اس میں کبھی ہمارا پلان اے ہٹ نہیں جاتا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا۔ پلان بی جس کام میں ہم نے لیا، وہاں پر ہم کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر، امپاسبل کہ وہاں ہمارا وہ پلان اے ہٹ جائے۔ کیونکہ اکثر ہم نے یہ بات پڑھی ہے، ہمارے پڑھے لکھے دوست ہیں یہ بات سنی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیشہ یار ایک سیب صبح کھایا کریں، تو آپ کو کبھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈاکٹر خود یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن مجھے میرے بھائی کوئی دوست ایسا بتا سکتے ہیں ہم نے کبھی صبح سیب کھایا؟ سر کیوں نہیں کھایا، وجہ بھی میں بھائیوں کو بتا دیتا ہوں۔ اس لیے ہم نے نہیں کھایا کیونکہ اسے ہم کبھی بھی کھا سکتے ہیں نا سر، اسے تو ہم کبھی بھی کھا سکتے ہیں، آسان کام ہے، تو اس لیے وہ ہم نے آج تک نہیں کیا، اور میرے خیال میں آنے والی زندگی میں ہم کبھی نہیں کریں گے۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں جی سیر کیا کریں آپ صبح صبح، اور آج تک ہم نے، میرا کوئی بھائی دوست بتا سکتا ہے کہ سیر کے لیے بھی کوئی پیسے لگتے ہیں، یا صرف امیر انسان کر سکتے، غریب نہیں کر سکتے؟ سارے کر سکتے ہیں، لیکن کیا کیوں نہیں ہے سر؟ کیونکہ یہ آسان ہے نا، ہم اسے کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور جس چیز کو سر ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں نا، اسی چیز کو ہم کبھی نہیں کر سکتے، اور کبھی ہم اسے کر بھی نہیں پائیں گے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، عقل جو دل کو دے خدا یا رسول اللہ، پھر ہم تیری گلی سے جائیں کیوں۔ بات سر یہ سر، عقل کا اگر ہمیں اللہ دے تو پھر ہم رسول اللہ کی گلی کو چھوڑ کر وہاں سے جائیں کیوں؟ تو بھائی جان، یہ تنظیم بنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ۔ میں آپ لوگوں کو بالکل یہ چیز ساؤنڈڈ سیفلی کہہ رہا ہوں، بالکل آپ لوگوں کو یہ میں کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ اللہ اور رسول کے نام پہ بنی ہے سر۔ اس میں جو بھی بھائی، جو بھی میرا دوست، میرا چاہنے والا، ہمارے علاقے کی اجتماعی ترقی کو چاہنے والا، جذبہ حب الوطنی رکھنے والا، انسانیت کا جذبہ رکھنے والا، انسانیت کے درد اور دکھ رکھنے والے انسان سر اس کے اندر شامل ہوں۔ اس کے اندر آپ کا دیا گیا سر جی ایک ایک پیسہ، میں آپ لوگوں کو حلفاً کہہ رہا ہوں، میں یہ ایویڈنس فارم آپ لوگوں کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اپنے تمام ممبران، کہ آپ کا دیا گیا سر ایک ایک پیسہ غریبوں کی امانت سمجھتے ہوئے بروز قیامت تک ہمارے لیے امانت رہے گا سر۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک یہ ہمارا یہ ٹرسٹ کام کرتا رہے گا سر۔ اس کے اندر آپ لوگ یہ سوچیں کہ اگر آج ہم ایک بلڈ بینک کے قیام کے لیے جا رہے ہیں، مختلف علاقوں میں اپنے سب آفیسز، برانچز کی بنانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہم مختلف اس کے اندر امدادی کارڈوں کے اجراء کے لیے ہم آگے جا رہے ہیں سر۔ آپ یہ سوچیں بلڈ بینک بنے گا، اس میں بلڈ بینک کے بننے میں، آخر اس میں ہونے میں ہمارے، اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس کے اندر، جو ہمارے یہ دوسرا کام ہے بلڈ سے ہٹ کے، یہ جو ہم دوسرا کام کرنے اپنا جا رہے ہیں، یہ کارڈوں کی ہماری کیا امداد جو ہوگا، یا جو ہمارے برانچز کھلیں گے سر، اس میں ہمیں روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے، ہمارے بھائی دوست کیا اس کے اندر انہیں روزگار نہیں ملے گا سر۔ ایک تو ہمارے اس کام کے ساتھ ہمارے علاقے میں ہلکی پھلکی جسے کہا جا سکتا ہے کچھ روزگار کے مواقع آئیں گے، غریب عوام کو اس کا فائدہ ہوگا، غریب عوام اس سے مستفید ہوگی۔ کل کو سر ہمارے ہی کسی مریض کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہوگی سر، ہم لوگوں کو فون پہ کالیں کرتے رہیں گے کہ سر یار مہربانی یار، خدا کے لیے یار، ہمارے تو بڑے عاشق رسول، ہم اس دن تو اس چیز میں شامل نہیں ہو سکے، آج مہربانی کر کے یار کہیں سے کوئی دوست یار کر دو یار، ہمیں یہ چیز ضرورت ہے سر۔ وہ بات ٹھیک ہے، آج اگر ہم 50-100 دے کے اس تنظیم کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں تاکہ کل ہم کسی کے سامنے مانگے نہ سر، کل کوئی مانگنے والا نہ بچے، دینے والے سارے ہوں۔ تو
تو یہ چیز سر میرے خیال میں سب سے زیادہ بہتر ہے. اس چیز کو پریفر کرنا چاہیے سر ہم سب دوستوں کو, اور مل کے اس چیز کو سر اس شعور کو اجاگر کریں, دوستوں کو یہ سمجھائیں. میری یہ ویڈیو کلپ آپ آگے بھیجیں, اور کوئی سلیمان فلاحی ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں, یہ ہمارا ایک آفیشیل اکاؤنٹ ہے, یہ ہمارا ایک رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہے. انشاءاللہ ہم نے جو ہے نا عدالت سے بھی رجوع کی ہوئی ہے, ہم بہت جلد اپنا رجسٹریشن نمبر بھی الاٹ کروائیں گے. ہم مکمل اس کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں سر. آپ اپنا ہونے کا احساس دلائیں, آپ اپنا ہمارے ساتھ ہونے کا احساس دلائیں. ہم یقیناً نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں, ہم اگر حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں, نعروں سے ہٹ کے سر, کیونکہ نعرے تو ہمیشہ پھر نعرے آج تک 70 سال کی تاریخ میں ہم نے نعرے ہی لگائے, تو اس لیے تو ہماری اتنی بڑی کامیابی ہے کہ سر ہمیں صرف لوگ اس وقت تک جانتے ہیں جب تک ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمیں لوگ صرف اس وقت تک جانتے ہیں جب تک ہمارے پاس بہت اچھے دوست ہیں, ہمیں لوگ اس وقت تک جانتے ہیں جب تک ہمارے پاس بہت اچھی گاڑی ہے, بہت اچھے عہدے پہ فیض ہیں سر. اگر اس سے ہم آج ہٹیں تو یقین مانے آج ہمیں ایک بندہ بھی نہیں جانتا سر. آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح بیت المقدس کے موقع پہ تشریف لا رہے تھے, تو راستے میں ایک جگہ پہ نہر پڑتی تھی, تو وہ نہر کراس کرنے کے لیے وہ اونٹنی سے نیچے اترے, انہوں نے اپنے موزے اتار کے اپنے کندھے پہ رکھے اور اونٹنی کی نکیل پکڑی اور نہر میں داخل ہوئے, ندی میں داخل ہوئے ندی کراس کرنے کے لیے. تو آگے حضرت ہمارے دوسرے بڑے عظیم جلیل القدر صحابی کھڑے تھے, ابھی میں سوری ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا, تو وہ کھڑے تھے, تو انہوں نے وہاں سے آواز لگائی کہ امیر المومنین, آگے کفار کھڑے ہیں, آپ کے ہمارے جو ہے نا نہ چاہنے والی دنیا کھڑی ہے, آپ نے موزے اٹھا کے کندھے پہ رکھ لی ہیں, آپ امیر المومنین ہیں سر, آپ یہ کسی نوکر کے حوالے کر دیں, آپ نکیل کسی نوکر کے حوالے کر دیں. تو حضرت فاروق اعظم کا بہت بڑا خوبصورت جواب آیا, اس نے کہا آج تک ہمیں دنیا میں نہیں جانتا تھا, ہمارے پاس پیسہ بھی تھا, ہم سردار بھی تھے, تو ہمیں آج تک دنیا میں کسی نے پہچانا نہیں. اگر ہمیں پہچانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں نے پہچانا ہے, تو ہمیں کسی عہدے کی وجہ سے ہمیں نہیں سر پہچانا جا سکتا. ہم جتنی مرضی کوشش کرنا سر, یہ ایک جھوٹی تسلی ہے. اس پہچان پہ صرف ہماری یہ پہچان باقی رہے گی کہ قبر پہ ایک ایسی تختی لگے گی جو 5-6-10 سالوں کے بعد ختم ہو جائے گی سر. یہ ہمارے تعلیم, ہم جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور جو ہم اپنا کیا کہتے ہیں, یہ جو ہم بڑے عہدوں پہ قائم ہیں, اس کی ترقی ہماری صرف یہ ہے کہ سر جب تک ہمارے پاس کچھ ہے تو ہمیں لوگ جانتے ہیں. حضرت فاروق اعظم ہو کے 22,000 مربع میل کم و پیش مربع میل پہ حکمران کرنے والے, اگر حکمران اپنے موزے اپنے کندھوں پہ رکھ کے اپنی پہچان کرا رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا, تو ہمیں اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں پہچانا ہے. تو اگر ہماری نسبت سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے, اگر ہم اس بات کو پریفر کرتے ہیں, تو بحیثیت مسلمان سر میرا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ برائے مہربانی امانت سمجھتے ہوئے اس تنظیم کا ساتھ دیں. میرے بھائیوں سے اپیل ہے, اور کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو, کوئی جواب ہو, آپ میرے کانٹیکٹ نمبر پہ آپ سر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں, آپ مجھے بلا سکتے ہیں. میں بغیر کسی حجت کے آپ کے پاس انشاءاللہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کے در کا ایک کتا ہوتے ہوئے میں آپ کے پاس سر ضرور تشریف لاؤں گا. تو میرا آپ لوگوں سے گزارش ہے, ایک خاموش بھائی دوستوں سے سر پلیز خاموش نہ رہیں, سامنے آئیں سر, جذبہ حب الوطنی پیدا کریں, جذبہ انسانیت پیدا کریں, نعروں کی زندگی سے سامنے آئیں سر, یہ سوچ کی پستی سے آزاد ہوں سر, پلیز سامنے آئیں. تو یہ جو ہم نے سر اپنے دلوں کو اس طرح کے آسرے دیتے ہیں کہ ہم یہ کبھی کر لیں گے یا ہم پھر کبھی کر لیں گے, سر وہ کام نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہم کبھی کر پائیں. اور یہی 70 سال ہماری تاریخ, اگر ہم پسماندگی میں گئے یا اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں, تو سر وہ ہماری صرف اور صرف یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دی ہیں سر, جھوٹی دلیلیں دی ہیں, جھوٹی بنیادوں پہ. ہم اکثر یہ کہتے ہیں یار چھوڑو, اب ہم کچھ ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے ضروری ہے کہ اس ٹرسٹ میں اپنے ہم نے صدقہ دینا ہے. سر تو آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضروری بالکل نہیں ہے کہ آپ اس ٹرسٹ کو صدقہ دیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ جی یہ ضروری ہے یا یہ کوئی آرٹیکل کے تحت آئی ہے, بالکل وہ نہ کریں. لیکن اگر آپ اس میں 20 روپے یا 50 روپے حسب توفیق اپنا شامل کریں گے تو اس میں سر کیا جاتا ہے, آپ نے 10 روپے دینے ہی ہیں. آپ کا یہ بڑا ویلڈ سوال ہے کہ ہم باہر جاتے ہوئے کسی کو دے دیتے ہیں. سر اگر وہاں آپ نے 10 دینے تو 5 اگر آپ اس ٹرسٹ میں دیں, 5 اگر آپ اسے وہاں پر دے دیں, تو اس کا بھی آپ نتیجہ تو دیکھیں نا کہ اس کا نتیجہ کیا آتا ہے. ہم ٹائم سے پہلے تو فیصلے نہ کریں نا سر, ہم خود سے فیصلے کر لیتے ہیں, تو خود سے فیصلے نہ کریں سر. یہ بغض, یہ کینہ, یہ حسد, یہ چیزیں سر اس میں یقین جانیں میں واللہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر میرا ذاتی طور پہ میری صرف پہچان یہ ہے کہ میں خود کو کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کے در کا کتا ہوں, بس میری یہ پہچان ہے سر. اس سے بڑھ کر میں کوئی اپنی پہچان کرانا ہی نہیں چاہتا. میں اپنی ویڈیو کال میں یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا ایک کتا ہوں. ہاں یہ میں بحیثیت مسلمان یہ میں اب ضرور کرنے کی کوشش کروں گا, انشاءاللہ ایسے ضرور کروں گا, ایسے نیگیٹیوٹی کمنٹس کے ساتھ یا ایسے نیگیٹیوٹی تھنکنگ کے ساتھ. انشاءاللہ عزوجل اللہ ہمارے ان حوصلوں کو پست نہیں کرے گا, اللہ ہمارے ساتھ, اللہ اپنے دین کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. جہاں جہاں اللہ نے جب اللہ اپنے دین کا کام کرواتا ہے, تو وہ پھر حضرت بلال کو اللہ پاک نے کعبے کی چھت پہ بھی چڑھا دیا تھا سر. تو اللہ اپنے دین کے کاموں
خود محافظ ہے، وہ انشاءاللہ اپنے خزانوں سے ہماری مدد فرمائے گا. تو اس طرح کی سر بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح کی نگیٹیوٹی تھوڑا کم پھیلائیں سر. کیونکہ اور یہ بھی چیزیں ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے پھر کبھی کر لیں گے سر. اگر ہم نے پھر کبھی پہ چیزیں، جب بھی ہم نے پھر کبھی پہ چیزیں چھوڑی ہیں، پھر کبھی پہ ہی رہ گئی ہیں. وہ پھر آج تک پھر کبھی کے اوپر کسی مورخ نے یہ تاریخ نہیں لکھی جی کہ یہ پھر کبھی کے اوپر ہم اس بھائی کی تاریخ لکھ رہے ہیں. پھر کبھی کے اوپر ہم نے آج تک اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سر صرف اتنا سا نام کمایا، اتنا پیسہ، اتنی بہت بڑی بلڈنگیں، بہت بڑی نوکریاں، بہت بڑی ویکنسیوں پہ، بہت بڑے عہدوں پر ہم لوگ قائم رہے ہیں سر. ہم نے صرف نام کمایا تو قبر کے پیچھے جو ایک تختی سر پہ لگتی ہے سر، اس تختی پہ نام لکھنے کے قابل ہم نے نام کمایا. اس سے بڑھ کر ہم نے نام نہیں کمایا سر. اگر اس سے بڑھ کر حقیقی معنوں میں کوئی دوست سامنے آنا چاہتا ہے نا، تو وہ ان سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی تعاون فرمائیں.